يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ایک بہت بڑی بیماری جو قلبی طور پر بھی ہے، باطنی طور پر بھی ہے اور روحانی طور پر بھی، اور بہت ساری بیماریوں اور بہت سارے گناہوں کی جڑ اور اصل ہے، جس سے اللہ رب العزت نے اور رسول کائنات نے اس پر بڑی تاکید فرمائی ہے اس سے بچنے کی. لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے تقریباً ہر فرد اس بیماری کا اور اس مرض کا شکار ہے. یہی سبب ہے کہ ہماری عبادتوں میں، ہماری ریاضتوں میں تاثیر نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کی بیماری جو بنیادی طور بیماری ہے وہ بیماری نہیں جاتی. ڈاکٹر آپ کو اینٹی بائیوٹک دے دے تو آپ کو وقتی طور پر آرام تو آ سکتا ہے، لیکن جس بیماری کے لیے آپ دوائی لینے گئے اس بیماری کے متعلق اس نے آپ کو گولی ہی نہیں دی، تو وقتی طور پر درد کا آرام آ سکتا ہے مگر وہ بیماری جا نہیں سکتی. اسی طرح ہمارے جو باطنی اور روحانی بیماری ہے، جس سبب سے بیمار ہو جاتی ہے ہماری روح، ہمارا باطن، ہمارا دل، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے اعمال، ہمارا کردار جس وجہ سے بیمار ہوتا ہے، وہ جو بیماری ہے اصل بیماری، اسے ہم نے کبھی بیماری سمجھا ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہے جیسے دیہاتوں میں کنویں ہوتے تھے اور اگر کوئی کتا کنویں میں گر جائے تو ہم کنویں کا بے شک سارا پانی نکال لیں مگر کتا نہ نکالیں تو کنواں پاک نہیں ہوتا. کنواں تب پاک ہوتا ہے جب ہم پہلے کنویں سے کتا نکالیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عبادات کرتے ہیں، عبادات میں تاثیر نہیں ہے اور عبادات کی لذت نصیب نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مختلف عبادات کر کے یہ جو باطن کا کنواں ہے اس سے ہم لوٹے اور پانی تو نکالتے ہیں مگر جو اندر کتا بیٹھا ہے اس کتے کو ہم نے کبھی ٹچ نہیں کیا، اسے نکالنے کی کوشش ہی نہیں. تو یہ بیماری یوں ہے جیسے کنویں میں گرا ہوا کتا، کہ جب تک کتا نہ نکلے پانی بے شک سارے کنویں کا بار بار نکالتے رہے پانی پاک نہیں ہوتا. اسی طرح اگر یہ بیماری، یہ کتا جو ہمارے من میں ہے، ہمارے اندر ہے، ہمارے کردار میں شامل ہو چکا ہے، ہماری گفتار میں شامل ہو چکا ہے، اگر اس سے نہ نکالیں اور سجدے کیے جائیں، عبادتیں کیے جائیں، ریاضتیں کیے جائیں، قرآن پڑھے جائیں، نوافل پڑھے جائیں، صدقات و خیرات کیے جائیں، حج کیے جائیں، جو کچھ مرضی کیے جائیں، یہ پانی ہم نکالتے رہیں مگر جو من میں کتا ہے بیٹھا ہوا اور پڑا ہوا اسے اگر نہیں نکالا تو جتنی بھی عبادت کرتے جائیں گے وہ عبادت بے ثمر رہتی ہے، اس کا کوئی اثر اور کوئی تاثیر نہیں. وہ بیماری کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ لوگوں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. یہ غیبت ایک ایسی بیماری ہے کہ ہماری مجلسیں اس غیبت کے بغیر سجدی ہی نہیں. جو دو بندے جہاں اکٹھے ہوئے تیسرے کے خلاف بولنا شروع ہو گئے، چاہے وہ اس میں کمی اور خامی ہے، عیب ہے، چاہے نہیں ہے، جہاں دو مل کر بیٹھتے ہیں تیسرے کے بارے میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے. تو یہ غیبت ہے، کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں کچھ کہنا اور ایسا کچھ کہنا کہ اگر اس کے سامنے آپ کہیں تو اسے برا محسوس ہو، اسے تکلیف ہو. اسے غیبت کہتے ہیں. اور قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا،
ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ نے مثال دی، کیا تم پسند کرتے ہو اس بات کو کہ بھائی تمہارا مر جائے اور اسے تجہیز و تکفین اور اس کی کفن دفن کا بندوبست کرنے کی بجائے اسے آپ کھانے لگ جائیں؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ہرگز اسے پسند نہیں کرتے، ناپسند کرتے ہیں کہ بھائی ہے ہمارا، اسے عزت سے احترام کے ساتھ 4 بندوں کے کاندھوں پر اٹھا کر پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے دفن کرنے جاتے ہیں، کھایا نہیں کرتے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ فرماتا ہے تمہیں اچھا نہیں لگتا، یہ بات تمہیں اچھی نہیں لگتی کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ تو جب مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھاتے، فرمایا یہ غیبت ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اس حالت میں کہ ہے وہ زندہ اور آپ اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا فرماتے ہیں ان رسول اللہ قال، رسول کائنات نے فرمایا اتدرون بالغیبہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا، تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے اور اس کا رسول بھی جانتا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ یہاں اس عقیدے میں بھی مرض آ گیا ہے کہ جو کچھ جانتا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے اپنی ذات سے اور رسول جانتا ہے اس کی عطا سے، مگر کتنا جانتا ہے؟ جتنا اللہ نے بتا دیا ہے۔ اور کتنا بتا دیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ تو نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ ہم نے تجھے بتا دیا، وہ سب کچھ ہم نے تجھے بتا دیا۔ تو اللہ کے بتانے سے پہلے مصطفیٰ کچھ نہیں جانتے تھے، مگر جب اللہ نے بتا دیا تو جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ کچھ اللہ نے رسول کو بتا دیا، یعنی سب کچھ بتا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ تو صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جب بھی حضور سوال کرتے جواب نہیں دیتے تھے، چاہے انہیں خبر ہوتی چاہے نہ ہوتی، جواب نہیں دیتے تھے، عرض کرتے تھے واللہ ورسولہ عالم، آقا آپ جانیں اور آپ کا رب جانے، آپ بہتر جانتے ہیں اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ اور عالم کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ جاننے والا۔ یہ بھی ایک بحث چلی ہے کہ افضل کون، افضل کون ہے؟ تو یہاں فرمایا جو سب سے عالم ہے وہی افضل ہے، جو عالم ہے وہی، جو سب سے زیادہ جانے وہی افضل ہے۔ علم کے اعتبار سے آج کل بحث ہے کہ سید افضل ہے کہ غیر سید عالم افضل ہے، تو جو عالم ہے وہ افضل ہے۔ اور ہم نے پچھلے 2 جمعوں پر گفتگو کر لی تھی کہ عالم کائنات میں مصطفیٰ کی ذات ہے اور پھر مصطفیٰ کی عالم ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے اپنی درسگاہ سے انہیں پڑھا کر بھیجا ہے، اور پھر مصطفیٰ کی جو شان امیت ہے اس کا فیض رسول کی آل کو بھی عطا فرما دیا۔ تو کائنات میں اللہ کے علاوہ مخلوقات میں اللہ کا رسول عالم ہے اور رسول کی آل عالم ہے، اور جو عالم ہوتا ہے علم کی بنیاد پر جو افضل ہوتا ہے، وہ علم کی بنیاد پر بھی سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ رسول اور رسول کی آل۔ اور یہ عقیدہ میرا اور آپ کا صرف نہیں، یہ مصطفیٰ کے صحابہ کا عقیدہ ہے کہ جب بھی وہ پوچھتے ہیں، حضور سوال کرتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں اور آپ کا رب سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہم سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ مصطفیٰ۔ اور مصطفیٰ سمیت سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ ہم سب میں سے سب سے زیادہ جاننا کون ہے جاننے والا؟ رسول کائنات کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر رسول کائنات کو بھی مخلوقات میں رکھیں تو پھر سب سے زیادہ جاننے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں،
تو رسول کائنات فرمانے لگے کانا ذکر کا اخاک بما یکرم، تیرا اپنے بھائی کے بارے میں ایسا ذکر کرنا جو اسے اچھا نہیں لگتا، اپنے بھائی کے بارے میں ایسی گفتگو کر دینا، ایسی بات کر دینا جو تیرے بھائی کو اچھی نہ لگے۔ ہم ذرا اپنے غریبانوں میں جائیں گے، ہمارا تو صبح و شام جو اوڑھنا بچھونا ہے گفتگو کا وہ بھی یہی ہے کہ ہم بات ہی دوسرے کی کرتے ہیں، اپنی بات ہی کبھی نہیں کی۔ اپنے بھائیوں کے اعزا و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، کوئی ہمیں جانتا ہے چاہے نہیں جانتا، ہماری گفتگو کا موضوع ہی دوسرا فرد ہوتا ہے اور اس کی خامیاں ہوتی ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ چیز جو تو اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بات کرے اور اسے وہ اچھی نہ لگے، ناپسند ہو، تو صحابی عرض کرنے لگے کیلا، صحابہ نے عرض کیا افرائیت ان کان فی اخی، صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ جو بات بندہ کر رہا ہے اپنے بھائی کے بارے میں، اگر وہ بات، وہ خامی، وہ عیب، وہ نقص اس میں موجود ہو تو بھی غیبت ہوگی؟ ہوتا ہے نا، موجود ہوتا ہے، مثلا اندھے کو اندھا کہنا تو غیبت تو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اندھا ہے، کانے کو کانا کہنا غیبت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کانا ہے، گونگے کو گونگا کہنا غیبت نہیں کیونکہ گونگا ہے۔ صحابی نے کہا، صحابہ نے یا رسول اللہ جس شخص میں وہ عیب ہو، وہ بات ہو، پھر بھی کہی جائے تو کیا وہ غیبت ہوتی ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد ارتبطہ، جو بات تو نے کی اور وہ اس میں تھی بھی صحیح، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ جو بات تو نے کی اور وہ بات اس میں تھی بھی صحیح، مثلا جیسے میں نے مثال دی کہ اندھے کو اندھا کہہ دیا، کانے کو کانا کہہ دیا، گونگے کو گونگا کہہ دیا، یہ اس میں تھی وہ ایسا تھا۔ حضور نے فرمایا جو بات تو نے کی اور وہ اس میں تھی بھی صحیح، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، غیبت کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اگر اس میں نہیں تھی وَإِن لَمْ یکن فیہ ما تقول، اور اگر تو نے وہ بات کی جو اس میں نہیں تھی فقط بہتہ ہو، تو پھر تو نے بہتان لگایا۔ غیبت اس بات کو کہتے ہیں جو اگلے میں ہو مگر آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے وہ کہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ غیبت۔ اگر منہ پر کہیں گے تو یہ تانا ہوگا، جسے قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر وہ شخص برباد ہے جو منہ پر بھی کہہ دیتا ہے، پیٹھ پر بھی کہہ دیتا ہے، وہ برباد ہے۔ کہ جو اپنے بھائی کے منہ پر بھی تانے مارے اور پیٹھ کے پیچھے بھی اس کی وہی باتیں کرے، تو قرآن نے اس کے لیے جہنم لکھ دیا ہے قرآن کے اندر۔ اس پر بھی اگلے جمعہ پر یا کہیں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا اگر اس میں وہ بات نہیں جو تو کہہ رہا ہے تو اسے کیا، یہ تو ہے بہتان۔ کیا چیز ہے یہ؟ بہتان۔ اب یہ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی، اس آیہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے، یعنی یہ کیوں نازل ہوئی؟ اگر آپ کے دھیان میں ہے اور یاد ہے تو پچھلے جمعہ پر میں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور انبیاء یہ سارے بشر، کیا ہے؟ بشر، مگر انبیاء کو اللہ رب العزت نے معصوم بنا دیا، اہل بیت اطہار کو اللہ رب العزت نے کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یعنی رجس کو دور کر دیا، ہر نقص سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آل کو محفوظ کر دیا۔ رہے صحابہ تو صحابہ کرام بشر تھے، جتنے بھی جلیل القدر تھے بشر، اور ہر بشر میں غلطی اور گناہ کی سرشت اور جبلت اور عادت موجود ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت اسے توفیق دے تو اس پر قابو پائے، کتنا قابو پائے؟ نیک بن جائے، صالح بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، متقی بن جاتا ہے، قطب بن جاتا ہے، ابدال بن جاتا ہے، غوث بن جاتا ہے، غوث اعظم بن جاتا ہے۔ جتنا وہ کنٹرول کرتا جاتا ہے اللہ اس کے درجے
بڑھاتا چلا جاتا ہے، ولایت میں اس کے درجے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اب جو صحابہ ہیں، بشر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بھی غلطی اور گناہ سرزد ہوں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے جتنے احکامات ہیں، جتنے اوامر ہیں اور جتنے نواہی ہیں، جن جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا، قرآن نے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ وہ کام اللہ کے ہاں اچھا نہیں تھا، صحابہ میں سے کسی نے کر دیا، اللہ نے منع کر دیا، اور قیامت تک کے لیے وہ حکم آ گیا کہ ایسا کرنا نہیں۔ کوئی کام ایسا تھا جو کرنے والا تھا، صحابہ نے کیا، اللہ نے اپریشیٹ کیا، تعریف کی یا کرنے کا حکم دے دیا، قیامت تک وہ کام صحابہ کی نسبت سے اور سبب سے اور وسیلے سے، توسل سے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے وہ ایک حکم بن گیا۔ تو یہ قرآن کریم کے جتنے بھی احکامات ہیں، ان کا سبب کون ہے؟ صحابہ کرام۔ جتنے بھی نواہی ہیں، ان کا سبب کون ہے؟ صحابہ کرام۔ تو یہ کوئی انہونی نہیں ہے، ان کا غلطی اور گناہ کرنا ہمارے لیے باعث رحمت تھا کہ اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک نصاب دے دیا ہے زندگی گزارنے کا، اور دنیا کی کامیابی کا اور آخرت کی کامیابی کا ایک نصاب دے دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ صحابہ جب غلطی کرتا ہے کوئی صحابی، وہ مرتد نہ ہو جائے، وہ کافر نہ ہو جائے، وہ دین سے پھر نہ جائے، تو غلطی کرنے کے باوجود اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کے باوجود وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ فاسق ہو سکتا ہے، فاجر ہو سکتا ہے، فاسق مفسد ہو سکتا ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا ایمان والو، ایمان والو، اجتنبوا، بچو، کس سے؟ کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ کس سے بچو؟ اب ہمارے ہاں بدگمانی پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ ہر حال میں بدگمانی۔ کسی نے پیار سے بلا لیا تو بھی نہیں، اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی کوئی پیار سے بلا لے تو بھی ہم ناراض ہیں، پتہ نہیں پیچھے گل کے اگر تو تم نے بولو لگ اسلام بھی دینے آج ملنا پہ بڑا دکھ کی کوئی گڑبڑ۔ بھئی اگر اللہ نے اسے بدل دیا ہے اور وہ آپ سے پیار کرنے لگ گیا ہے، آپ کو ملنے لگ گیا ہے، آپ سے سلام کرنے لگ گیا ہے، تو آپ بدگمان کیوں ہوتے؟ آپ نہ ہو بدگمان، ہم بدگمان ہوتے ہیں۔ کوئی اچھا کر دے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی حاجی ہے، تو ہم کہتے ہیں فلاں حاجی صاحب ہیں، فلان یار بڑے روزے رکھتا ہے، تو ہم کہتے ہیں تو نے جاننا میں جاننا جڑے اس نے حج، وہ اس نے حج کیا، اللہ کے گھر کی زیارت کی، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، وہ اذان دے رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں میں جانتا ہوں۔ تو نہیں جانتا، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرے شہر کا ہے، میں اسے جانتا ہوں، تجھے کیا خبر کہ نمازوں کے پیچھے کیا ہے، حج کے پیچھے کیا ہے، فلاں کے پیچھے کیا ہے؟ یہ بدگمانی ہے ہمارے اندر۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، کیونکہ ان بعد الظن اسم، یہ جو بدگمانی ہے یہ گناہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور صرف گناہ نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم نے گناہ کبیرہ صرف شرک کو سمجھ لیا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی مزار پر چلے گئے، دعا مانگ لی تو گناہ کبیرہ ہو گیا، کافر ہو گیا۔ ہم نے بس یہ سمجھ لیا 11ویں کا لنگر پکا لیا کسی نے، بس اعظم کی 11ویں کر لی تو یہ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے، جس طرح زنا جس طرح گناہ کبیرہ ہے، سود جس طرح گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح بدگمانی بھی گناہ کبیرہ ہے، یعنی سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ پھر فرمایا ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹو نہ لگایا کرو، ایک ہمیں کھیمہ نہ جیتے۔ یہ ہماری باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ یہ معاشرے کی باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ کوئی بندہ جا رہا ہے، کسی گلی سے مڑ رہا ہے، کسی کے ساتھ جا رہا ہے، تو ہم پیچھے ایسے تاڑو بن جائیں گے، تاڑے میں نہ کیڑے پاس کرے نہ کھیڑے۔ یہ ہے تجسس۔ اللہ فرماتا ہے کسی کی ٹوہ لگاؤ گے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ۔ اور ہماری زندگی اسی پر گزر گئی۔ کوئی بندہ گزرا، ہم نے اسے تاڑنا شروع کر دیا،
اس کی جستجو، اس کے تجسس ملنا کیا ہے، کرتا کیا ہے، جاتا کیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ غلاظتیں موجود ہیں، یہ کتا موجود ہے تو سجدوں کے لوٹے بے شک نکالتے رہے۔ جب تک کتا موجود ہے کنواں پاک نہیں ہوگا۔ عبادتوں کے لوٹے نکالتے رہے، پانی نکالتے رہے اس کنویں سے، جب تک کتا موجود ہے یہ جو باطن کا کنواں ہے تب تک پاک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ لا تجسسوا، تو نہیں لگانی، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی، پیٹھ پیچھے کسی کی بات نہیں کرنی۔ میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا اور یہ آیت میرے وہاں زیر موضوع تھی، تو ایک شخص جمعہ کے بعد مجھ سے کہہ رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے، کہہ رہے کائی صاحب تسی چنگے ہو، اگر ان گلنا اسی نہ کراں دباتے مل کے بمنے نہ فائدہ کے وہ تو سکی کراں ہن نے گلاں تو ہمیں انگاب شاپ ذرا روڑا چون ٹکی رہے فلانا ہن تے فلانا نے تسی ان گلاں تو من نہ کرے تو بعد اسی بہ کے کراں ماشاء مسلمان کے بعد کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے غیبت کے کرنے کا، نہ ذکر ہے، نہ تسبیح ہے، نہ اللہ ہے، نہ توبہ ہے، نہ کوئی خیر کی بات ہے۔ مل کے بیٹھیں گے اور مل کے بیٹھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی دوسرے کی غیبت کرنی ہے، کسی دوسرے کی ٹو لگانی ہے، کسی دوسرے کی بدگمانی کرنی ہے، اس کے لیے یہ ہمارا کام ہے، اور یہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہم مسلمان ہیں۔ تو فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتم ہو، تو تم پسند نہیں کرتے تو پھر کیوں کرتے ہو غیبت؟ غیبت ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ گناہ کبیرہ ہیں یہ تینوں، بدگمانی، ٹو لگانا اور غیبت کرنا، یہ تینوں بہت بڑے گناہ ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، جس وقت بھی لوٹ آؤ گے وہ توبہ قبول کر لے گا اور اپنے رحمت کے دامن میں سمیٹ لے گا تمہیں۔ اب یہ آیت ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے ہم نے یہ دیکھا۔ اب ہوا یہ کہ رسول کائنات جب بھی کسی سفر میں جاتے، جنگ وغیرہ کے لیے کسی سفر میں جاتے تو ساتھ صحابہ کرام کی جماعت بھی ہوتی تھی، تو حضور کا معمول یہ تھا کہ 2 خوشحال اور مالدار صحابہ اور ان کے ساتھ ایک محتاج اور مجبور اور جو مالدار نہیں ہوتا تھا، غریب ہوتا تھا، اس صحابی کو ساتھ ملا دیتے، یعنی 3 کا ایک گروپ بن جاتا تھا۔ اس بڑے گروپ میں 3 کے چھوٹے چھوٹے گروپ بن جاتے تھے، جن میں سے 2 ہوتے تھے امیر اور ایک ان میں سے ہوتا تھا غریب۔ اور وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہ جو غریب ہے، یہ امیر جو 2 ہیں ان کی کچھ خدمت خاطر انہیں روٹی پانی کا بندوبست کرے، اور اسی بہانے اس کا اپنا روٹی پانی بھی سفر میں چلتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ سفر میں جاتے تھے جب لوگ، حضور جب جاتے لشکروں کو بھیجتے یا خود لے کر جاتے تو صحابہ 3 کی ٹولیاں بن جاتے، 2 امیر اور ایک غریب، تاکہ غریب امیروں کی تیل سیوا کرے، ان کی خدمت خاطر کرے، ان کے لیے کھانا بنائے اور ساتھ ہی آپ بھی کھا لیں کھانا، یہ اس طرح ہوتا ہے۔ اب ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو 2 صحابہ کے ساتھ جوڑ دیا، 2 امیر تھے، ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ سفر میں چلتے چلتے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، خیمے وغیرہ لگائے، سفر کی تھکاوٹ تھی۔ حضرت سلمان فارسی کی عمر بھی کچھ زیادہ تھی، باقیوں سے زیادہ تھی، بعض نے 100 سال رکھی ہے، بعض نے 200 سال اور بعض نے 300 سال ہوئے۔ اتنے عمر رسیدہ تھے جب ان کا وصال ہوا، اور بعض کہتے ہیں جب انہوں نے کلمہ پڑھا۔ بہت ایجڈ تھے، ضعیف العمر تھے، عمر کا تقاضا بھی تھا، تھکاوٹ بھی تھی اور نیند کا غلبہ بھی تھا۔ تو جب خیمے وغیرہ لگ گئے تو وہ جب اپنے خیمے میں گئے تو بجائے کھانا تیار کرنے کے وہ سو گئے۔ اب جب وہ سو گئے تو جو کھانا پکانے کا وقت تھا وہ تو چلا گیا۔ یہ جو 2 صحابی سے اپنا جب وقت کھانے کا آیا، کچھ انتظار کیا، پھر یہ گئے ان کے ٹینٹ میں، ان کے خیمے میں گئے تو وہ تو سوئے ہوئے تھے،
اور کھانا وغیرہ نہ روٹی نہ سالن کچھ بھی پکا ہوا نہیں تھا. انہوں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میں سو گیا تھا, میں تو کھانا بنا نہیں سکا, کوئی تیاری نہیں کر سکا. تو انہوں نے دونوں بندوں نے, دونوں صحابہ انہیں بھیجا کہ جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آقا کے پاس کچھ کھانے کا ہے تو لے آؤ, بھوک لگی ہے. حضرت سلمان فارسی حضور کی خدمت میں گئے. رسول کائنات کے خزانچی اور سفر میں آپ کے جو خازن ہوتے تھے اور کھانے پینے کا بندوبست جن کے پاس ہوتا تھا وہ آپ کے غلام ابن غلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسامہ بن زید. تو حضور سے جا کر حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو سوئے رہ گئے, بھوکے ہیں, کچھ کھانے کو ہے. تو رسول کائنات نے فرمایا کہ جاؤ اسامہ سے پوچھو کچھ کھانے کا کچھ پڑا ہے تو دے دو. میں قرآن کا شان نزول بیان ہے کہ اسامہ سے پوچھو. حضرت اسامہ کے پاس حضرت سلمان فارسی گئے, انہوں نے کہا کہ وہ کھانا پینا تو سب ختم ہو گیا, سارے صحابہ نے سب نے کھا لیا ہے, ختم ہو گیا. تو حضرت سلمان فارسی واپس آئے اور ان دو صحابہ سے کہا کہ اسامہ کے پاس کھانا نہیں. اب یہ جو دو صحابی تھے, جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ بشر ہے اور بشر کے اندر یہ موجود ہوتی ہیں خامیاں. اگر خامی نہ ہو تو بشر کیا ہے؟ خطا ہی کا پتلا تو انسان ہے. اور اسی اس خامی کی وجہ سے ہم آسمان سے زمین پر آئے ہوئے ہیں, پہچان کے لیے, آزمائش کے لیے کہ ان خامیوں پر بندہ کس طرح قابو پاتا ہے اور پھر لوٹ کر اس کی بارگاہ میں مستجاب ہوتا ہے اور سرخرو ہوتا ہے. تو یہ کوئی عیب نہیں ہوتا خامی, یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے, اس کی فطرت میں نے اپنے شامل کیا ہے. اور رب کیا اپنے اس شاہکار میں خامیاں ڈال کر آئے؟ تو پھر وہ کیسا رب ہے اور کیسا شاہکار ہے کہ بناتے ہوئے کہیں ہم کوئی مکان بنا رہے ہیں, اینٹ آگے پیچھے ہو جائے تو کہتے ہیں مستری جگہ نہیں ہے. تو کیا اللہ معاذ اللہ اس سے انسان بھی نہیں بنایا گیا ڈھنگ کا کہ اندر یہ غلطیاں رکھتی ہیں؟ یہ انسان کی فطرت کا حسن ہے, یہ خامیاں, یہ فطرت کا حسن ہے, انسانی طبیعت اس کی سرشت کا یہ حسن ہے, یہ خامیاں. اور جب ان خامیوں پر انسان کنٹرول کرتا ہے, ان خامیوں پر قابو پاتا ہے, تو اللہ بڑھ کر اپنے دامن رحمت میں لے لیتا ہے. اسی لیے تو اس نے یہاں بھیجا ہے کہ چیک کرو کہ تمہارے اندر کیا کیا خامی ہے, اس خامی کو دور کرو. تو وہ دونوں صحابہ کہنے لگے کہ اسامہ کے پاس تھا تو صحیح کھانے پینا, مگر اس نے بخل سے کام لیا ہے, بخیل ہے بہت, اس نے جان بوجھ کر نہیں دیا, اس نے یہ جان بوجھ کر نہیں دیا. اب انہوں نے گمان کر لیا کہ اسامہ بخیل ہے, تھا تو صحیح اس کے پاس مگر اس نے جان بوجھ کر نہیں دیا. اب پھر حضرت سلمان کو انہوں نے بھیجا یار کسی اور صحابی کے پاس, سارے جو بیٹھے ہیں بہت سارے, کسی اور خیمے میں جاؤ, وہاں کچھ کھانے پینے کا ہے تو پھر لے آؤ. حضرت سلمان فارسی دیگر خیموں میں گئے, سارے صحابہ کے خیموں میں اتفاق ایسا تھا, اور وہاں کوئی ہماری طرح کھانے نہیں ہوتے تھے کہ بچ بھی جاتے تھے اور پھر ہم ڈھیروں پر پھینک دیتے تھے. وہ تو کھجور کی کوئی ایک دو دانے ہوتے تھے, کوئی پانی کے گھونٹ ہوتا تھا, کوئی ستو ہوتا تھا, کوئی جو ہوتا تھا, جو کا انچنا آٹا ہوتا تھا وہ کھا پی لیتے تھے, وہ کوئی سرکہ ہوتا تھا, یہ کوئی چیزیں ہوتی تھی. ہماری طرح کوئی بیسیوں کھانے نہیں ہوتے تھے وہاں تو دسترخوان پر سجے ہوتے تھے. وہ جو تھوڑا تھوڑا ہوتا تھا وقت کا وہ انہوں نے کھا لیا. سارے صحابہ کے پاس حضرت سلمان گئے تو انہوں نے سب نے کہا کہ ہم نے تو کھا لیا ہے, ہمارے پاس تو کھانا بچا نہیں ہے. بھائی وہاں بچنا کیا تھا, جہاں ہوتا ہی پہلے ہی تھوڑا ہوتا تھا, وہاں بچنا کیا تھا. جب لوٹ کر پھر وہ صحابہ کے پاس گئے, سمجھ آ رہی ہے بات کی میری, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آیت کیوں نازل. جب لوٹ کر پھر ان کے پاس گئے تو کہا کسی کے پاس کھانا نہیں ہے. تو اب انہوں نے حضرت سلمان پر وار کیا اور کہنے لگے یہ سلمان, دوسرے الفاظ میں وہ بدبخت اور منحوس ہے معاذ اللہ, کہ اگر اسے بحر سمیحہ پر بھی بھیج دیں, یعنی بھرے ہوئے چشمے پر بھیج دیں, اور ہماری زبان میں ہوتا ہے کہ اسا پانے دریائے ہوتے کھلاڑ دو تو دریا سو کو بہنے. ہم یہ کہتے ہیں نہیں باتیں کہ یہ منحوس ہے, اسا اگر دریا وہ نہ دریا اس نے کنارے دکھلاڑ دو, اس نے نہ حسن نہ دریا
یہ جملہ وہاں سے آیا ہے، کہا یہ بیر سمیحہ پر چلا جائے، یعنی بھرے ہوئے چشمے پر چلا جائے، اس کے کنارے پر پہنچے گا اور اس کی نحوست سے چشمہ سوکھ جائے گا کچھ۔ اب یہ بات انہوں نے کی حضرت سلمان کے، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے آپس میں کی، یار عیسیٰ کا پتا یہ بھئی عیسیٰ کھوئی تے بھی چھوڑو تو کھو سکھ جی بھرا چشمہ مانا چشمہ یہ کا۔ اس کے بعد اب انہوں نے کیا کیا، جسے قرآن کہتا ہے یہ تو تھی نا بدگمانی، یہ تو تھی نا بدگمانی۔ اب اگلی بات تھی وَلَا تَجَسَّسُوا۔ اب وہ دونوں صحابی جو تھے وہ اٹھے اور کہا ہم خود دیکھتے ہیں۔ اسامہ نے کہا ہے نہیں ہے، جا کر دیکھتے ہیں کہ واقعی نہیں ہے یا جھوٹ بولا ہے اور بخل سے کام لیا ہے۔ وہاں جب جا رہے تھے تو راستے میں رسول کائنات نے انہیں دیکھ لیا، ظاہر ہے حضور کے خزانچی تھے تو ایک ہی جگہ تھے خیمے دونوں کے، انہوں نے دیکھ لیا اور جو ہی دیکھا تو حضور نے فرمایا تمہارے منہ پر سبزی گوشت لگا ہوا ہے، گوشت کی سبزی، یعنی سبزی گوشت اس دن پکا ہوا، خضرۃ اللحم حدیث میں آتا ہے، گوشت کی سبزی لگے گی، یعنی کچھ سبزی گوشت انہوں نے ہنڈیاں پکائی ہوگی جو اس دن تھی، شاید کھانا تھا، لیکن اگلی بات اب جب کھلے گی تو پھر بات ہو جائے گی۔ فرمایا تمہارے منہ پر گوشت لگا ہوا ہے، کیا کھا کر آئے ہو؟ دونوں صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم نے تو نہ کھانا کھایا ہے نہ کوئی اور چیز کھائی ہے۔ تو فرمایا یہ کھانا تو نہیں کھایا تم نے، مگر تم نے دو بندوں پر ظلم کیا ہے، ایک کو بخیل کہا ہے اور دوسرے کو منحوس کہا ہے، غیبت کی ہے ایک کی بھی اور دوسرے کی بھی، اور اس غیبت کی بو، کیونکہ غیبت کیا ہوتی ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اس کی بو، اس کی سمیل تمہارے منہ سے آ رہی۔ پھر جب یہ بات میرے آقا نے فرمائی تو اللہ رب العزت نے جبریل کو یہ آیت دے کر بھیجی کہ بدگمانی نہ کرو، ایمان والو ایک دوسرے کے لیے بدگمانی نہ کیا کرو اور ایک دوسرے کی ٹو نہ لگایا کرو۔ وہ ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے کہ اگر سچی مجھ سے نہ کوئی پہ آئے یا جان کر کے نوس دیتا، وہ ٹو لگانے گئے اور پھر غیبت بھی کی، یعنی ایک کو کہا یہ بخیل ہے اور دوسرے کو کہا یہ بالفاظ دیگر یہ منحوس ہے، کہ جہاں جاتا ہے ہر چیز وہاں چٹ پٹ ہو جاتی ہے، کچھ نہیں بچنا ہوتا، تو یہ غیبت ہے۔ تو یہ آیت ہوئی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی تین چیزوں میں، بدگمانی سے بچنا تقوی ہے، تجسس سے باز رہنا تقوی ہے، اور غیبت سے باز رہنا اور بچنا یہ تقوی ہے۔ ہم نے تقوی تسبیحوں میں رکھ دیا ہے، ہم نے تقوی نمازوں میں رکھ دیا ہے، ہم نے تقوی سجدوں میں رکھ دیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تقوی یہ ہے کہ بدگمانی نہیں کرنا، تقوی یہ ہے کہ تو نہیں لگانی، کسی کے تجسس میں نہیں چلنا کہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے، اور کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ یہ اندر کے بیماریاں ہیں، یہ جو باطنی بیماریاں ہیں، یہ روحانی بیماریاں ہیں اور یہ ایمانی بیماریاں ہیں۔ جب تک یہ بیماری اندر سے نہ نکلے، بدگمانی کی بیماری، تجسس کی بیماری اور غیبت کی بیماری اندر سے نہیں نکلتی، اللہ فرما رہا ہے کہ تب تک بندہ متقی نہیں ہو سکتا، تب تک بندہ متقی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ بیماری ہے کہ صحابہ کرام نے میرے آقا سے عرض کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کائنات سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ترک الغیبت احب الیک ام صلاۃ الف رکعت، کوئی بندہ 1000 نفل پڑھے آپ کو یہ زیادہ پسند ہے یا غیبت چھوڑ دے یہ زیادہ پسند؟ ایک طرف نماز ہے، نماز نفل ہی صحیح ہے تو نماز نہ، مومن کی کیا ہے معراج ہے نماز۔ ایک طرف صحابہ عرض کرتے ہیں ایک طرف ایک شخص 1000 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، دوسری طرف ایک شخص نے نماز نفل کی 1000 رکعت نہیں پڑھی، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے غیبت چھوڑ دی ہے۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ نماز 1000 رکعت پڑھنا آپ کو زیادہ پسندیدہ ہے یا غیبت چھوڑ دینا آپ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو میرے آقا نے جواب دیا، میرے آقا کی یہ حدیث بھی پیش نظر ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضور نماز کو ترجیح دے،
مگر کتا تو اندر ہے، کتا تو اندر موجود ہے. تو کتے کے ہوتے ہوئے نماز کے بوکے نکالنا تو کنواں تو پاک نہیں ہوگا. میرے آقا نے فرمایا یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الغیبت افضل من صلاۃ الف رکعت، غیبت کو چھوڑ دینا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل. غیبت کو چھوڑ دینا یا افضل کے جھگڑے. افضل کون ہے؟ جس نے غیبت چھوڑ دی، جس نے غیبت چھوڑ دی. فرمایا نوافل سے 1000 رکعت نوافل سے غیبت چھوڑ دینا افضل ہے. یہ میرے آقا نے فرمایا. پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کرم فرمائیے اور مجھے کچھ ایسی میری مدد فرمائیے کہ میں دونوں جہانوں میں میں سرخرو ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں. مجھے کوئی ایسی بات بتائے. تو رسول کائنات نے فرمایا سب سے پہلی بات ہے کہ خیر کو نہیں چھوڑنا. خیر کو، آج یہی چیز ہمارے پاس نہیں. ہر چیز ہے، ہر عبادت ہے ہمارے پاس، مگر خیر ہمارے پاس نہ. ہمارے وہم میں، خیال میں، گمان میں، دھیان میں، گیان میں، ظاہر میں، باطن میں، عمل میں، گفتگو میں، کردار میں کہیں خیر موجود ہی نہیں ہے. تو فرمایا خیر کو نہیں چھوڑنا، چاہے وہ اتنی ہی کام کیوں نہ ہو کہ تو اپنے ڈول سے کسی دوسرے کو ایک گھونٹ دے دے. یہ مثال اس لیے کہ اس وقت بھی کنویں ہوتے تھے، یعنی چاہے وہ ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر کو نہیں چھوڑنا، چاہے تو اپنے ڈول سے ایک گھونٹ ہی دوسرے کے لیے، دوسرے کے گھڑے میں ڈال دے، دوسرے کے برتن میں ڈال دے. اور پھر فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بھائی کو جب بھی ملو خندہ پیشانی سے ملو، روشن چہرے کے ساتھ ملو، ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے پیار اور محبت سے ملو. یہ آخرت میں نجات کا سبب ہے. میرے آقا نے آخرت میں نجات کا سبب. اور پھر تیسری بات آقا نے فرمائی کہ جب تمہارے پاس سے کوئی آدمی گزرے، تم کہیں کھڑے ہو، کہیں بیٹھے ہو، تمہارے ساتھ وہ بیٹھا تھا یا راستے سے گزر گیا. یہ ہمارا آپ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ شامل ہیں یہ غلاظتیں. راستے سے 2 بندے کھڑے ہیں، تیسرا گزر پڑا ہے وہاں سے، یا 3 بیٹھے تھے، تیسرا اٹھ گیا اور پیچھے 2 رہ گئے. تو ہماری گفتگو کہاں ہوتی ہے؟ کس پر ہوتی ہے؟ نماز پر ہوتی ہے، روزے پر ہوتی ہے، کسی فلاحی کام پر ہوتی ہے. وہ جو اٹھ کر جا رہا ہے یا جو ساتھ گزر رہا ہے اس پر ہوتی ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب کہیں بیٹھے ہو یا کھڑے ہو، 2 ہو، کوئی تیسرا تمہارے پاس بیٹھا تھا یا ساتھ سے گزر گیا، وہ گزر گیا ہے تو خیال رکھنا اس کے بارے میں کوئی بات نہ کر، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر. تو ہماری تو گفتگو یہ ہوتی ہے. دوستان جوکار، یہ اللہ رب العزت اور اللہ کے محبوب نے ہمیں سے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو غیبت کرنے والا ہے وہ تو غیبت کر ہی رہا ہے، نہ گوشت کھا ہی رہا ہے. غیبت کو سننے والا وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک، اس جرم میں برابر کا شریک. ہم کہتے ہیں میں نے تو نہیں کی، وہ تو اوپر نے گلا پھینکنے نے تو میں بھی سن لی. اگر آپ اسے منع نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، موضوع گفتگو چینج کر دیں، بدل دیں، کسی اور طرف لے جائیں تاکہ وہ اس طرف سے اس کا دھیان ہٹ جائے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہی باتوں پر ڈٹا ہوا ہے اور کر رہا ہے غیبت، تو آپ آرام سے بجا خاتمہم الجاہلون قالوا سلاما، سلام کر کے وہاں سے نکل جائیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص کسی بھائی کی غیبت سننے سے باز آ جاتا ہے، کوئی غیبت کر رہا تھا اور کوئی شخص غیبت سن رہا تھا، جو ہی اس نے سنانا شروع کی وہ اسے باز آ گیا، یعنی اسے روک دیا یا اس مجلس کو چھوڑ کر چلا گیا. تو آقا نے فرمایا قیامت کے روز جب وہ نجات کا محتاج ہوگا، گناہگار ہوگا اور چاہے گا کہ اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ فرمائے گا دنیا میں تو نے میرے فلاں بندے کی غیبت نہیں سنی تھی، چل میں تجھے جہنم سے آزاد. یہ کوئی تھوڑی سی چیز تو نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر ایسی رچ بس گئی ہے یہ چیز کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. اب دیکھیں حضور کیا فرماتے ہیں کہ جو غیبت کر کے آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تیرے منہ سے گوشت کی
بو آ گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ مطہرہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کی زوجہ ہے. حضرت صفیہ کا قد تھوڑا چھوٹا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہیں اشارے سے ایسا کیا, یہ ہمزۃ اللمزہ اشارہ کرنے, حماز مشاء بنمیم قرآن نے کہا اشارے کرنے والے, اشارے سے اس کی عیب کو بیان کرنے والے. حضرت عائشہ نے اشارے سے, یہ نہیں کہا چھوٹی ہے, اشارے سے کہا وہ صفیہ. تو رسول کائنات نے فرمایا تیرے منہ سے گوشت کی بو آ رہی ہے اور اتنی رنگت ہے کہ وہ رنگت اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر کی رنگت بدل جائے. تو سمجھ آئی بات کی؟ یعنی یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا وبال ہے, تو ہماری نمازیں پھر کہاں تاثیر ہوگی کہ اگر ایک بار غیبت سے منہ کی وہ رنگت ہو جاتی ہے اور وہ ذائقہ ہو جاتا ہے کہ اگر حضور فرماتے ہیں سمندر میں اس ذائقے کو اور اس رنگت کو ڈال دیا جائے تو سمندر کی حالت بدل جائے. تو دوستان زیوگار, ہمیں اپنے باطن پر توجہ دینا ہوگا, ہمیں اپنی گفتگو میں احتیاط لانا ہوگا, کسی کی بدگمانی نہ کریں, اپنے آپ سے وعدہ کریں مولا ہم نے جو زندگی گزار دی انجانے میں گزار دی اس پر ہمیں معاف فرما, اور آئندہ یہ جو 3 بری لعنتیں ہیں جن کے سبب سے نمازوں میں عبادتوں میں تاثیر نہیں رہی اور تیرے قرب کی لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتی, مولا ہمیں ان تینوں لعنتوں اور خباثتوں اور تینوں کبیرہ گناہوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما, ہماری خلاصی عطا فرما, ان سے نجات عطا فرما. کیا کیا چیزیں؟ بدگمانی. کیا کیا چیزیں؟ بدگمانی. دوسری کیا ہے؟ دوسرے کی ٹو لگانا. اور تیسری کیا ہے؟ غیبت کرنا. دوستان جو اگر یہ چیزیں, یہ پاکیزگی, میں بار بار کنویں کی مثال دے رہا ہوں, یہ پاکیزگی اگر ہم نہیں کرتے, یہ کتے اندر سے نکالتے باطن سے نہیں ہیں, تو عبادتوں میں لذت نہیں آئے گی, ہمارے جسم میں پاکیزگی نہیں آئے گی, ہمارے باطن میں طہارت نہیں آئے گی. جب باطن میں طہارت نہیں ہوگی, ہر فرد باطن میں غلیظ ہوگا, تو گھر میں طہارتیں کیسے آئیں گی, گھر کا ماحول کیسے پاکیزہ ہوگا, اور پھر معاشرے کا ماحول کیسے پاکیزہ ہوگا. تو ایک فرد, جسے اقبال نے کہا تھا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, یہ نہیں کہ فلاں یہ کام کرے, فلاں کو چھوڑو, آپ خود اپنا محاسبہ کریں اور آپ خود شروع کریں. آپ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے, اور یہ میرا تجربہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اچھا گمان میں کرتا ہوں تو وہ مجھ سے پہلے میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے, اور یہ میرا تجربہ ہے. اب یہ ختم ہو گیا, اللہ کرم کیا کہ اگر کوئی ہلکی سی بدگمانی اندر آتی ہے تو مجھ سے پہلے وہ دوسرا شخص بدگمان ہوا پڑا ہوتا ہے مجھ سے. یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ فلانا سا چنگا نہیں جاننا, اس واسطے چنگا نہیں جاننا کہ اسی رو سا چنگا نہ جاننے. اگر ہم اسے اچھا جانتے تو وہ بھی ہمیں اچھا جانتا, ہم اس کے لیے اچھا سوچتے تو وہ بھی ہمارے لیے اچھا سوچتا. ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں دوسرا ہمارے لیے اچھی سوچ رکھے, تو ہم یہ کیوں نہیں اس طرف جاتے کہ ہم دوسروں کے لیے اچھی سوچ اور اچھی فکر اور اچھا گمان رکھیں. تو اللہ رب العزت ہمیں ان باطنی, روحانی اور قلبی بیماریوں سے محفوظ فرمائے, اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنا اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے بچنے کی اور غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.